حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا ایمان افروز واقعہ۔ جب اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 9 سال کی تھی، انہی دنوں مکہ کی سرزمین پر سخت قحط آیا۔ بارش کا سلسلہ رکا ہوا تھا، آسمان صاف رہتا مگر بادل نظر نہیں آتے تھے۔ کھیت کھلیان سوکھ کر پیلے پڑ گئے تھے، کنویں اور چشمے خشک ہو گئے تھے۔ لوگ دور دور سے پانی ڈھونڈ کر لاتے مگر وہ بھی ختم ہوتا جا رہا تھا۔ جب یہ قحط لمبا ہو گیا تو قریش کے سرداروں نے مشورہ کیا کہ اب سب کو مل کر کوئی فیصلہ کرنا ہوگا۔ چنانچہ مکہ کے بڑے بڑے لوگ ایک جگہ جمع ہوئے اور پرانے دستور کے مطابق قدم بڑھانے کا ارادہ کیا۔ دستور یہ تھا کہ وہ ایک بڑا برتن منگواتے اور اسے جانور کے خون سے بھر دیتے، پھر قبیلے کے سردار اس خون میں ہاتھ ڈبو کر قسم کھاتے کہ ہم سب ایک وعدے پر قائم ہیں۔ یوں ایک بڑا برتن لایا گیا، سب نے اپنے ہاتھ خون میں ڈبوئے اور اعلان کیا، ہم آج رات کعبہ کے پاس جائیں گے، اس کی دیوار کو پکڑ کر دعا کریں گے اور بارش نہ آنے تک وہیں کھڑے رہیں گے۔ رات کے وقت قریش کے وہی سردار جنہوں نے قسم کھائی تھی آہستہ آہستہ گھروں سے نکلنے لگے۔ انہی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو قریب آ کر نرمی سے پوچھا، چچا جان آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ابو طالب نے جواب دیا، بھتیجے مکہ خشک ہے، بارش رکی ہوئی ہے اور لوگ پریشان ہیں، ہم نے عہد کیا ہے کہ کعبہ کے پاس جا کر بارش کی دعا کریں گے۔ یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، چچا جان مجھے بھی ساتھ لے چلیں۔ ابو طالب نے پہلے انکار کیا مگر پھر بھتیجے کی ضد اور محبت دیکھ کر راضی ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر ساتھ لے گئے۔ جب لوگ کعبہ کے پاس جمع ہوئے تو گنتی کے مطابق 32 بڑے سردار وہاں موجود تھے۔ عام لوگ بھی اپنے گھروں سے نکل کر کعبہ کے گرد جمع ہو گئے، مگر جب سرداروں نے ایک بچے کو دیکھا تو ابو طالب پر اعتراض کیا، یہ بچہ یہاں کیوں ہے؟ ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے بیٹھنے کو کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے پیچھے چلے گئے۔ سرداروں نے کعبہ کی دیوار پکڑ لی اور رات بھر دعا کرتے رہے مگر بارش نہ آئی۔ دن چڑھ گیا، دھوپ سخت ہو گئی، لوگ نڈھال ہو گئے۔ ایسے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اپنے چچا کا کپڑا کھینچا اور کہا، چچا جان مجھے آنے دیں، جب میں دعا کروں گا تو بارش برسے گی۔ ابو طالب نے سختی سے منع کیا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے ان کا پسینہ پوچھنے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر ابو طالب پگھل گئے اور اجازت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، قریش حیرت سے دیکھنے لگے۔ پہلے ہلکے بادل آئے، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو بارش شروع ہو گئی۔ تیسری بار نگاہ اٹھائی تو آسمان گھٹاؤں سے بھر گیا اور موسلا دھار بارش برسنے لگی۔ سوکھے کھیت سرسبز ہو گئے، لوگ خوشی سے جھوم اٹھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے گھر کا واقعہ۔ اس کے بعد کا واقعہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے گھر کا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 برس کے تھے تو اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے کی خواہش ظاہر کی۔ ابتدا میں حضرت حلیمہ نے انکار کیا مگر ضد دیکھ کر اجازت دے دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بکریاں لے کر جاتے تو حیرت انگیز بات یہ ہوتی کہ بکریاں کبھی بھٹکتے نہ تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نیچے کانٹے نہیں چبھتے تھے اور بادل سائے کیے رہتے تھے۔ ایک دن ایک بکری کو جنگل کے شیر اٹھا لے گئے۔ حضرت حلیمہ بہت پریشان ہوئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اماں غم نہ کریں، ہم اپنی بکری ابھی واپس لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شیر کو پکارنے لگے۔ اچانک جنگل سے شیر بکری کو صحیح سلامت لے کر آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں سر جھکا دیا۔ شیر نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بکری اس لیے لی تھی کہ آپ کے دیدار کے شوق میں قریب آ جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ تم آزاد ہو مگر ظلم نہ کرنا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کہ یہ بچہ عام نہیں بلکہ ساری دنیا کے لیے رحمت ہے۔ نتیجہ پیارے دوستو، ذرا سوچئے، جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے جنگل کے شیر بھی بے قرار تھے، ہمیں تو اور زیادہ محبت کرنی چاہیے، ان کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے تاکہ دنیا و آخرت میں ان کی قربت نصیب ہو۔